لیے 19.2 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. اچھا، جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ فیکچول ہیں. یہ آپ یا اکنامک سروے سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، یا جو منسٹری آف فائنانس کے نمبرز ہیں ان سے، یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے کر سکتے ہیں. یہ کوئی کنجیکچرز نہیں ہیں، اس میں پالیٹکس بیچ میں نہیں ڈال رہا ہوں. تو دیکھیں گے تو یہ انہوں نے 19.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں چھوڑا. ریزرو جو تھے 9.4 بلین ڈالر تھے. اور پاکستان کا روپے کو انہوں نے اپنی طرف سے مضبوط رکھنے کی کوشش کی، اور ہم اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں اوور ویلیوڈ. 23% جو ہے روپیہ اوور ویلیوڈ تھا. دنیا کی وزڈم تو یہ ہے کہ وہ انڈر ویلیو کرتے ہیں، اور دنیا کے بیچ میں یہ بھی ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ انڈر ویلیو نہیں رکھنے دیتے ملکوں کو اپنی کرنسی. جس میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہے چائنا کی. جب تک وہ WTO کا ممبر نہیں تھا تو چائنا اپنی کرنسی کو اپنا انڈر ویلیو رکھتا تھا تاکہ اب ان کی ایکسپورٹ بڑھ سکے اور ایڈوانٹیج ملے ان کو. تو ہم جو تھے، ہم نے 2013 سے 18 تک تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جو دار صاحب چلے گئے یہاں سے تو انہوں نے پھر کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے بہت ہی مضبوط رکھنے کی کوشش کی، جس میں 23% ہم نے روپے کو اوور ویلیوڈ کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور میں صرف نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں کہ 13 کے بیچ میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ہماری ایکسپورٹس تھی 24.8 بلین ڈالر، تقریباً 25 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس تھی. مضبوط روپے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کوئی 16-17 میں 22 بلین پہ چلی گئی. اس کا مطلب ایکسپورٹس گر گئیں. جب ہماری 25 بلین کی ایکسپورٹس تھیں تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 13 میں 27 بلین ڈالر کے لگ بھگ تھی. 2018 میں ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ آخری 1.5 سال میں انہوں نے بڑھائیں کچھ، اور وہ پھر وہی 24.89 پہ تقریباً 25 بلین پہ گئیں. اس وقت بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 37 بلین ڈالر پہ ہو چکی تھی. 10 بلین ڈالر ہمارے سے زیادہ، بلکہ 12 بلین زیادہ ہو گئیں. 10 بلین ان کی 13 کی ایکسپورٹ سے زیادہ تھی. ہم وہ موقع کھو بیٹھے، اور ہم نے وہ 10 بلین جو ہے ہمارا جو ہے پورے 5 سال میں ایکسپورٹس کا لاس ہوا. دوسری سائڈ پہ کیونکہ روپیہ مہنگا تھا، وہ مضبوط تھا، امپورٹ سستی ہو گئی. جب امپورٹ سستی ہو گئی تو امپورٹس بڑھ گئی. امپورٹ تقریباً 23 بلین ڈالر بڑھی. تو 5 سال میں پاکستانی قوم کو، پاکستانی خزانے کو 33 بلین ڈالر کا ٹیکہ لگ گیا. کس وجہ سے؟ ایک پالیسی کی وجہ سے. ایک ذہن میں ایک وہ بات تھا کہ بھائی مضبوط رکھنا ہے روپے کو. جس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ 200 سے نیچے لے کے آ جاؤں گا. ارے بھائی وہاں رکھو روپے کو جہاں اس کی جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ سے تھوڑا نیچے، تھوڑا سا اس کو انڈر ویلیو رکھے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ سے. یہ دنیا کی اکنامکس یہ کہتی ہے. اب ڈارنامکس کچھ اور کہتی ہے تو وہ مجھے اس یونیورسٹی کا پتہ نہیں ہے، نہ میں اس کا پتہ جاننا چاہتا ہوں. تو اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئیں. فسکل ڈیفیسٹ ان کا جو ہے 7.6% تھا، اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64% تھی. اب ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا نمبر بھی کوٹ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو سوٹ کرتا ہے یہ صرف ڈیٹ کا نمبر کوٹ کرتے ہیں. اور ہمیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جناب آتے ہی 20 ٹریلین روپے جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دیا اپنے جو 4 سالوں میں. ارے 20 تو نہیں تھا، وہ 18.5 تھا. ان کے اپنے نمبر بعد میں بتاتے ہیں، لیکن وہ صحیح ہے. وہ بڑھایا ہم نے 18 ٹریلین سے، کیونکہ ہم نے جی ڈی پی 72% سے بڑھا دی تھی. ہم نے جی ڈی پی 72% سے بڑھا دی تھی ان 4 سالوں میں. تو جناب والا یہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا چکر. اور آپ 64% پہ چھوڑ کے کہتے ہیں. ہمارا بھی ڈسپائٹ کووڈ ہم نے کوئی 66% پہ چھوڑی، کیونکہ کووڈ کے بیچ میں دنیا کی جو جی ڈی پی سے وہ 10%
ڈیٹ بڑھ گیا تھا ان کا. انہی چیزوں کو میں اگر اگلے صفحے پہ اگر آپ دیکھیں جی تو یہ آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے اوپر گیا. شروع کے بیچ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ کی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر، لیکن جیسے جیسے وہ آپ کے ڈالر کا فقدان ہوا تو ایک دم بڑھا، اور امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی 40 بلین سے تقریباً 56 بلین پہ چلیں گے. ریزرو جو ہیں وہ آپ کے 18 پہ پیک کر کے، اور یہ 18 اس وقت ہوئے جب آپ کے پاس ڈالر میں اگر آپ دیکھیں تیل کی قیمتیں لوئسٹ تھیں، 45-50 ڈالر پہ تیل پھر رہا تھا. کموڈٹی پرائسز جو تھیں وہ کوئی 10-15 سال میں لوئسٹ تھیں ان 4-5 سالوں میں. ایکسپورٹس کو میں نے جس طرح بتایا 25 کا 25 پہ چھوڑ دیا، اور ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی بڑھ گیا. اب آگے چلیں، پی ٹی آئی آتا ہے 19 بلین کا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، باقی 12-13 بلین آپ نے ڈیٹس دینے ہیں. 32 بلین ڈالر کا نسخہ ہماری ٹیبل پہ آ گیا. عمران خان صاحب نے، آپ کو مطلب بڑے کیرزمیٹک ان کی پرسنالٹی ہے وہ، لیکن وہ پرسنالٹی تو کیرزمیٹک ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو شرم آتی ہے. میں اس دفعہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ گیا تھا اور ہمیں وہ آئل کی ڈیل چاہیے تھی، اور میں نے دیکھا ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے محمد بن سلمان سے یہ فیور مانگیں کہ ہمیں ایک ڈیفرڈ آئل چاہیے. ہاں مجھے بولنا پڑا، تو ان کو بھی اس وقت بھی بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے. انہوں نے لیکن کوشش کی، ملک کی خاطر کوشش کی، لیکن وہ اتنے پیسے نہیں ہوئے. اور اس وقت اسد عمر صاحب تھے فائنانس منسٹر، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کتنی انہوں نے تگ و دو کی. تو چائنا گئے، وہ یو اے ای گئے، وہ سعودی عربیہ گئے، وہ ملیشیا گئے، ترکی گئے، ہر جگہ گئے، لیکن وہ کافی نہیں تھے، اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑا. اب آپ آئی ایم ایف کی بھی بات سن لیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ ایسوسیٹڈ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے ووٹس وہاں زیادہ ہیں. تو جس وقت ہم ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں پولیٹیکلی تو ہمیں ایک آسان پروگرام مل جاتا ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں ایک سخت پروگرام ملتا ہے. میں نے جو پروگرام نیگوشیٹ کیے تھا 2008 میں، تو وہ بڑا آسان پروگرام تھا. مجھے انہوں نے 5 ٹائمز انہوں نے میرا کوٹا دے دیا، اور فرینکلی اس میں میں نے 11.5 ارب ڈالر کا میں نے پروگرام لے لیا، اور بڑے آسان شرائط پہ لے لیا. اب فرنٹ 40% مجھ میں مل گیا، کیونکہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھی تھے، اور وہ ہمیں وہ فیور کرنا چاہتے تھے. اس دفعہ ہم ان کے اس میں نہیں تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جو ہے ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی. تو وہ انہوں نے ہمیں سخت پروگرام دیا، اور اس پروگرام کے بیچ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے 100 بیسس پوائنٹ 3.2% بڑھا دیا. انہوں نے الیکٹریسٹی بڑھا دی، گیس ٹیرز بڑھا دیے، اور فسکل ڈیفیسٹ کو انہوں نے کہا 7.6 میں نے جو بتایا آپ کو، انہوں نے کہا اس کو تم 5.5% پہ لے کے آؤ ایک سال میں. اور ریونیو جو ہے وہ 3.7 ٹریلین سے 5.5 ٹریلین کرو ایک سال میں. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ لیکن انہوں نے کہا کرو. تو اس کی وجہ سے جو آپ کی گروتھ ریٹ تھی وہ 1.5% پہ آ گئی، آپ کی انفلیشن 10.5% پہ چلی گئی، اینڈ سونے پہ سہاگا کووڈ آ گیا. اب کووڈ جب آیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک لیڈرشپ دکھائی، اور ہمارے حکومت کے اندر اور ہمارے جو سندھ کی حکومت تھی اور باقی بھی لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن جو ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ دہاڑی دار جو ہے اس کا کیا بنے گا میں اگر پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کروں؟ جو روز کا روز کماتا ہے، اپنے گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. اور یہاں میں کریڈٹ دوں گا این سی او سی جس کے چیئرمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب کو، اور اسد عمر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا.
سم آف دی لوسٹ کیجولٹیز جو ہے دنیا کے بیچ میں، اور 3 اداروں نے سراہا، اس میں آپ ورلڈ بینک بھی ہیں، WHO ہے، اور اس کے بعد اکانومسٹ ہے، سب نے تعریف کی. انہوں نے کہا یہ ٹاپ 3 ملکوں کا جو پرفارمنس ہے اس میں پاکستان ایک ہے. اور اس وقت اس کے دوران خان صاحب، اگلی سلائیڈ چلیں، خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے اس وقت انویسٹ کرتے رہے، ہر اس جگہ انویسٹ کرتے رہے جس میں امپلائمنٹ تھی، ایگریکلچر میں، کنسٹرکشن کے بیچ میں، آپ کی انڈسٹری کے بیچ میں، لوکل انڈسٹری میں، اس میں وہ انویسٹ کرتے رہے. ٹیکس مشینری کو انہوں نے ایک قسم سے، ہماری جو ٹیکس مشینری آپ کو پتہ ہے FBR کے بارے میں تو ہم ساروں کے ویوز ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ٹیکسز جو ہیں اکٹھے نہیں ہوتے، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں. تو وہ پروگرام شروع ہو گئے. تو ابھی آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ انرجی کے اوپر حماد صاحب نے، کہ جو یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی تھیں، وہ اس لیے کہ آپ نے امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ لگا دیا، اس کے اوپر میں نہیں زیادہ بحث کروں گا. اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم پے کر رہے تھے، تو انفلوز جو تھیں وہ 450-500 ارب کی تھیں شروع کے بیچ میں، جو 2018 میں 19 میں، اس کو مطلب 100 ارب سے کم پہ لے کے آ گئے حماد اظہر صاحب. اور اس سال وہ جو ہے اس میں مطلب ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کم کر دینا تھا 200-300 ارب روپے سے. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت. اور باقی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جب گرو کیا، ہم اس ادوار میں ہم نے گرو کیا جب ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائیاں لڑی ہیں. ایوب خان نے سیٹو سینٹو میں ہمیں گھسیٹ دیا، اور آپ کو معلوم ہے U2 جب گرایا گیا تھا روس کے اندر، تو انہوں نے ہمارے بڑا بیر کے اوپر کراس لگا دیا تھا. انہوں نے کہا اگر جنگ ہوگی تو پہلے جو جائیں گے نیوکلیر ویپن ان میں سے ایک یہاں جائے گا. لیکن وہ ہم لوگ ساتھی بن گئے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے تھے، جب ڈالر ملتے تھے تو ہماری گروتھ ہوتی تھی. دوسری دفعہ ہم افغانستان کی وار میں گھس گئے 79 کے اندر. ہمارا کیا کام تھا یار؟ یہ ان کا روس کا جھگڑا تھا، ان کے ساتھ امریکہ سعودی اگر ان کا جھگڑا تھا، ہمارا ان کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ لیکن ہم اس میں گھس گئے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ڈالر شالر مل گئے. ہم نے F-16 تو لے لیے، لیکن ایک کانٹینیوس یہ پرپیچول جنگ کے بیچ میں ہم شریک ہو گئے. اور اس کا ظاہر ہے ابھی جو ہمارے جو ہے مطلب 80,000 تو ہم شہید ہو چکے ہیں ہمارے لوگ، اور 150 ارب ڈالر تو ہم اس میں اور وار اور ٹیرر میں ہم کھو چکے ہیں. تو اس وقت بھی ہمیں پیسے مل گئے. اب پھر مشرف صاحب نے ہمیں وار اور ٹیرر میں گھسیٹ دیا. تو ان سائے ادوار میں ہماری جو ہے گروتھ وہ 5 سے 6%، 6.5% بھی گئی ہے. اس کے علاوہ صرف عمران خان صاحب کی جو آخری 2 سال، کہ یاد ہے کہ پہلا سال تو IMF نے ہمیں گرایا، دوسرے سال میں کووڈ آیا، تیسرے اور چوتھے سال میں گروتھ ریٹ 5.74 اور 6%. یہ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھا GDP کا. اس کے بعد جو ایگریکلچر کا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ تھا، انڈسٹری کا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ تھا، اور سروسز کا گروتھ سب سے زیادہ تھا. ہائیسٹ ایکسپورٹس تھیں، 32.5 بلین کی ایکسپورٹس ہم نے کی. ایک سال میں 28% بڑھایا، ریکارڈ گروتھ تھی. اس کے بعد ہائیسٹ ایور ریمیٹنسز 31 بلین ڈالر. یہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ 19.5 بلین پہ. یہ 31 بلین پہ چلے گئے. ٹیکس کلیکشن جو 100 ارب تھی، اس کو 6.15 ٹریلین کیا، اور ایک سال میں 4700 سے 6.15 پہ گیا. اس کا مطلب ہے ایک سال میں تقریباً 1500 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوئی، ریکارڈ ہے. اور نئی جابز 55 لاکھ نئی جابز لے کے ہم آئے. اب اس کو اگر آپ پرفارمنس دیکھ لیں چارٹس کے بیچ میں، تو اب یہ باتیں کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہم نے 19 بلین سے نیچے کیا اور 2.8 پہ گئے 21 میں، اور سپر سائیکل آ گیا. جب سپر سائیکل آیا تو صرف 4 اگر اس میں آئٹمز لے لیں، تیل، خوردنی تیل،
کوئلہ اور ویکسینز، یہ اگر آپ نکال دیں اس میں سے جو اس میں انکریز ہوا ہے تو $3 بلین کی صرف کرنٹ اکاؤنٹ گروتھ ہے. اور مجھے وہ ابھی ڈاکٹر راشد صاحب بات کر رہے تھے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا چیز ہمارے کنٹرول میں تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہ سکلکل ہے، یہ اوورال جو دنیا کا سائیکل ہے یہ واپس نیچے آئے گا. ہم نے گروتھ کو نہیں روکنا، ہم گروتھ کو سیکریفائز نہیں کریں گے. اس سے جابز کریٹ ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو نیچے آ جائیں گی. تو یہ ہمیں معلوم تھا، ایک اسٹریٹجی تھی ہماری. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سسٹینیبلٹی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں 72 بلین کی جو امپورٹس ہیں اس میں وہی 4 آئٹمز اگر آپ نکال دیں تو یہ تقریباً میرے خیال میں 14 بلین، تو یہ تو 58 بلین پہ آ جاتا ہے. تو اگر آپ اس میں ہماری ایکسپورٹ گروتھ بھی دیکھ لیں، ریمیٹنس گروتھ بھی دیکھ لیں، تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 3 سے 4 بلین ہونا تھا میکسیمم. اب ریزروز کو دیکھ لیں کہ ہم نے جو ریزرو لیے تھے وہ 9.8 پہ، اور مارچ کے بیچ میں ہمارے ریزرو سے $16.4 بلین. $16.4 بلین کا آج کیا ہے؟ $5.7 بلین. اور میں حماد صاحب کو بار بار کہہ رہے تھے 8 مہینے، حماد صاحب ان کا 9واں مہینہ بھی ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کے 9 مہینے بھی ہو گئے. تو ابھی ان 9 مہینوں میں نے جو انہوں نے ہمیں کارکردگی دکھا دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ دیکھیں گے ایکسپورٹس 32.5 اور مطلب ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی بھی بہت ہماری ٹھیک کام ہو گیا. اب آئی ایم ایف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سسپینڈ کر کے چلے گئے. کوئی سسپینشن نہیں تھی یار. ہم نے تو فروری میں پیسے لیے ان سے 2 یا 3 فروری کو، اور یہ ہمارے دسمبر کے نمبرز کے اوپر 7واں ریویو ہو رہا تھا، اور اس کے تو ہمارے عائشہ پاشا نے خود کہا ہے کہ جی دسمبر کے نمبر بالکل ٹھیک تھے. اور اس کے بعد مارچ میں نیگوسیشن ہماری چل رہی ان سے، اور وہ بالکل ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی. تو یہ کہنا کہ سسپینڈ ہو گیا اور اس کے اوپر یہ سہارا لے رہے ہیں کہ ہمیں بلیم کریں گے، تو یہ بالکل اسکریپ. اور یہ کہنا بند کر دیں. یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے، کیا نالائکی تھی یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں چلوں گا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد انہوں نے آتے ہی وہ ان کا ایک جو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی جو اپنا ان کا فائنانس منسٹر تھا، وہ بڑا اچھا آدمی ہے ویسے تو ہمیں، لیکن میرے خیال میں وہ زیادہ ہی ایگزوبرنٹ ہو گیا. جب اس کو وہ عہدہ ملا دوسری دفعہ تو اس نے ایک تو تھوڑا سا انسیکیور تھا کیونکہ اس کا ایک بڑا بیٹھا ہوا تھا لندن میں جو اس کو پریشر دیتا تھا ہر وقت. اس نے کہا میں ایسا کھیل کھیلوں جس سے یہ ہے کہ میری پاپولیرٹی. بھائی تم جو کہہ رہے ہو کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 10% ہو جائے گا، 9 مہینوں میں 2.6 ٹریلین کا فسکل ڈیفیسٹ ہے، یہ تمہارے اپنے نمبر بتا رہے ہیں آپ کا اکنامک سروے میں، اور 3 مہینوں میں وہ 6.4 ٹریلین ہو جائے گا، مطلب 3.8 ٹریلین بڑھ جائے گا. یہ تم نے کس بیسس پہ بات کی؟ پھر تم مطلب ہے 9 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 13 بلین ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کوارٹر میں یہ 22 بلین پہ چلا جائے گا، ہائیسٹ ہوگا $9 بلین اور یہ ہو جائے گا. مارکیٹس جو ہیں وہ ایک دم انسیٹل ہو گئی. بینکوں نے کہا ہو اگر انہوں نے 3.38 ارب روپیہ بورو کرنا ہے ہمارے سے 3 مہینوں میں، ریٹس ایک دم اوپر چڑھ گئے. اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ کے نیوز کے اوپر روپیہ گرنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے جو ریٹ ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ بھی آخری دن ہی وہ گورنر صاحب نے بڑھا دیے، وہ کوئی 11.25 تو ایک دم 15.5 16 اور مارکیٹ کے بیچ میں 17% کے ریٹس کوٹ ہونا شروع ہو گئے. سٹاک مارکیٹ گر گئی، روپیہ جو ہے ایک دم گرنا شروع ہوا. ہم 178 پہ چھوڑ کے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے روپیہ ایک دم 200 210 220 اور ایک وقت میں تو 250 پہ بھی چلا گیا تھا. تو ان کی وجہ سے جب انہوں نے آئی ایم ایف نے دیکھا کہ او ہو یہ تو یہ کہہ رہا ہے، فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دم وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا اچھا جناب اب آپ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں کہ یہ نمبرز کیا ہیں تو ہم اس وقت تک آپ کو اور پیسے نہیں دیں گے. تو ہماری وجہ سے آئی ایم ایف نے نہیں رکے، وہ ان کی جو ان لوگوں نے ارریسپانسبل ٹاک کی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، آپ اپنا پہلے بجٹ بنا کے ہمیں دو،
ہمیں پھر ہم بجٹ کے بعد آپ کو پیسے دیں گے، وہ ہمارے اس کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ان کی اپنی جو ہے ارسپانسبل ٹاک۔ اگر ہم اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جب آئی اپریل میں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ریٹس بڑھا دیے، ایکسچینج ریٹ گر گیا، ڈالرز گرنا شروع ہو گئے، یہ ایل سی نہیں کھول رہے تھے، اس کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ جو آپ کی سی پی آئی ہے وہ 25% پہ چلی گئی، 27 پہ گئی، ابھی 25.2% پہ ہے، اور ایس پی آئی جو 45% پہ چلی گئی، بزنسز بند ہونا شروع ہو گئی، ایگریکلچر کا بیڑا غرق ہو گیا، تو اب آپ کی جو 6% کی گروتھ تھی وہ اس سال میں پریڈکٹ کر رہا ہوں نیگیٹو ہوگی۔ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہے، نہیں، یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی، کیونکہ اگر آپ کی ابھی آگے میں نمبرز بتا رہا ہوں، اگر لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 7.5%، 7.25% نیگیٹو ہے نومبر میں، تو وہ کدھر سے اب اگر مینوفیکچرنگ ہی نیگیٹو ہے، ایگریکلچر تو پہلے ہی نیگیٹو ہے، فلڈز بھی آ چکے ہیں، یہ کہاں سے پازیٹو گروتھ دکھائیں گے آپ کو؟ آپ اگر دیکھیں ایکسپورٹس پیک کر کے 3.1 بلین پر منتھ، اب ایکسپورٹس تقریباً 2.2 پہ آ چکی ہے، آپ دیکھیں گے یہ اور گرے گی، کیونکہ ٹیکسٹائل جو کہ 64% ہے آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کا، وہ بند ہو رہی ہے، 15 لاکھ آدمی جو ہے بے روزگار ہو گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے، باقی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، تو کہاں سے آپ جو ہے وہ ایکسپورٹس جو ہے اس کو پازیٹو کریں گے؟ اور اس نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے وہ نیگیٹو ہو گئی ہیں، 9% تو ویسے ہی نیگیٹو ہو گئی، آپ کی ریمیٹنسز نیگیٹو ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کے جو ہیں وہ 3 ریٹس ہیں، اور جو یہ جو ریمیٹنسز کیا ہیں؟ یہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ ورکرز اپنے گھر گھرستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، یہ انویسٹر نہیں بھیج رہا آپ کو پیسے، یہ پاکستانی وہ بھیج رہے ہیں جو اپنے گھر گھرستی کے لیے بھیجتے ہیں، اس کو اگر $200 پہ 8,000 روپے کا اگر فرق آ رہا ہے تو وہ بینکوں کے تھرو کیوں بھیجے گا؟ تو کیا ہو رہا ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں؟ آپ کے ریمیٹنسز گر رہی ہیں، آپ کا حوالہ کے تھرو پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہیں، جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا انفلیشن میں نے آپ کو بتا دیا ریکارڈ ہے، اس کے بیچ میں آٹا، الیکٹریسٹی، پیٹرولیم، یہ کھانے پینے کی چیزیں 44 روپے پہ جناب فی کلو جناب میں چھوڑ کے گیا تھا مارچ کے بیچ میں آپ کا پیاز ایک بیسک چیز ہے، آٹا ایک بیسک چیز ہے، پیاز اس وقت 230 روپے پہ ہے۔ یہ غریب لوگ جو ہیں اپنے گاؤں والے، وہ اپنے ایک روٹی پہ وہ مکھن تھوڑا لگا کے پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، آپ نے ان کی جو قیمت بڑھا دی اگر 44 روپے سے اور وہ 230 روپے ہو گئی ہے، تو کسی کا تو پیٹ کٹ رہا ہے نا اس وقت۔ اسی طریقے سے اگر ٹماٹر لے لیں، گھی لے لیں، دالیں دے دیں، ان میں 100 سے 200% کا فرق ہے۔ اوورال تو آپ کی ایس پی آئی جو ہے وہ 30-32% پہ بڑھی ہے، لیکن اگر آپ اسپیسیفک آئٹم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ میں ہر ہفتے 1.5 گھنٹہ لگاتا تھا، ساروں کے ساتھ بات کرتا تھا کہ یہ ان کی قیمتیں کہاں ہیں ایسنشلز کی۔ پورے 9 مہینے میں 2 دفعہ انہوں نے میٹنگ کی ہے، تو کوئی ان کو فکر نہیں ہے عام آدمی کا۔ جب میں کیا کرتا تھا اور اسد عمر صاحب کیا کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو فرق ہوتا تھا، ہم ان کو ڈنڈا مارتے تھے، بھائی تم سرگودا میں اور فیصل آباد میں کیوں فرق ہے، فیصل آباد میں لاہور میں کیوں فرق ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ ہمیں احساس تھا غریب لوگوں کا، اس کی وجہ سے ہم کرتے تھے۔ پورے 9 مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز ہوئی، تو اس سے ہوا یہ ہے کہ یہ قیمتیں بالکل ختم، اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں 16.4 بلین سے 5.7 پہ آ گئے ہیں، اور ابھی بھی یہ خطرہ یہ ہے کیونکہ $600 ملین کی ابھی انہوں نے ایک اس کی دبئی کے بینک کو پیمنٹ کرنی ہے، ابھی میرے خیال میں اسی ہفتے یا 10 دن میں، یہ آپ دیکھیں گے اور بھی نیچے چلے جائیں گے، بیکاز انفلوز ہیں ہی نہیں، انفلوز رک گئی ہیں۔ یہ آپ کو جو بتایا سلمان شاہ صاحب نے، کریڈٹ رسک کی وجہ سے یہ کمرشل بینکس سے پیسے نہیں لے سک رہے، یہ جا کے اس کے بعد بانڈ فلوٹ نہیں کر سک رہے، یہ سکوک فلوٹ نہیں کر سک رہے،
اور میں ابھی دبئی گیا ہوا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو یہ کانفرمیشن چارجز ہوتے ہیں اور شاید آج سمجھتے ہوں جب ہماری ایل سی کھلتی ہے تو اس کے اوپر باہر والا بینک جب کہتا ہے ہاں ہم گارنٹی کر رہے ہیں وہ کوئی %0.5 سے وہ بڑھ کے اب تقریباً 6 سے 11% ہو گئے ہیں. اگر آپ $100 کا آپ بیرل تیل لے رہے ہیں تو اس کے اوپر 10% وہ ایڈیشن ہے جس آپ کو اور ہمیں یہ پے کرنا پڑ رہا ہے. کریڈٹ ریٹنگ آپ نے دیکھ لی گر گئیں. پہلے تو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا نیگیٹو کیا اور اس کے بعد گرا دیا اور ہم نے کیا کہا ان کو واپس لانا پڑے گا ورنہ میں ان کو اپنی زبان سکھاؤں گا. ارے بھائی تیری کیا زبان ہے بھائی آپ کی کیا زبان ہے. کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ کسی کی زبان نہیں سمجھتے وہ انالیسس کرتے ہیں اس بیسس پہ وہ آپ کی ریٹنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے تو ابھی کچھ چینج نہیں کیا. اور میں نے تو امپلائمنٹ کی بات بھی کر دی. روپی ڈپریسیشن میں 3 اس وقت ہمارے ریٹس ہیں. 226 جو انہوں نے آفیشیل رکھا ہوا ہے وہ ہے بینکوں کو یہ کہتے ہیں بھائی جتنے تمہیں ایکسپورٹ کے پیسے ملیں گے یا ریمیٹنس کے اس کے اگینسٹ جو تم ایل سی کھول سکتے کھولو باقی تم ڈیفر کرو. باقی ایک ایکسچینج کمپنیز کا علیحدہ ریٹ ہے اور حوالے کا علیحدہ ریٹ ہے. حوالے کا ریٹ اس وقت 260 کے پہ چل رہا ہے. پروونسز کو پیسے روک دیے. اس 125 ارب آج آپ کو تیمور جھاگڑا صاحب نے بتا دیا ہوگا وہ انہوں نے روکا ہوا ہے اور اسی قسم سے پنجاب کی پیمنٹس بھی رکی ہیں اور جو سی ڈی ایس ہے وہ آپ کو سلمان شاہ صاحب نے بتا دیا ہے. اب جو میں نے بتایا آپ کو کہ انہوں نے جو ہے ایل سیز وغیرہ روک دی ہیں. اس وقت ہمارے خیال میں کوئی تقریباً $5 بلین کی گڈس کی ایل سیز اور جو سروسز کی جو ہے پیمنٹس وہ رکی ہوئی ہیں. اور آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا آپ کا پہلے ہی 6 مہینوں میں جو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کے ٹارگٹ سے ڈبل ہے اور ہمارا بائی دا وے 500 ارب روپے کا تھا ڈیفیسٹ. ان کی اپنی فگرز بتا رہی ہیں اور اب وہ 12.5 ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ریزرو جو تھے وہ کہاں تھے 16.4 بلین. اب یہ 6.1 تو ابھی اس ہفتے جو آیا وہ 5.7 ہے. انفلیشن میں نے بتا دیا. ایکسپورٹس کی بات کر لی. ریمیٹنسز گر رہی ہیں. اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھیں نا کہاں تھی مارچ میں اور کہاں گر گئی ہے ابھی اس وقت کہاں ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ نمبر جو ہیں میں اس سے پہلا والا چارٹ دکھاتا ہوں. اس میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چیز پہ بڑا اپنا چھاتی کو پیٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہلے $7.2 بلین تھا اور ابھی $3.1 بلین ہے. یہ نہیں ایڈ کر رہے جو ایل سی این نے روکی ہوئی ہیں میچورٹی میں جو یہ پیمنٹ جو ہیں جو سروسز کی ان کو دینی ہے اپنا ایئر لائنز کو شپنگ ایجنسیز کو وہ تقریباً 4 سے 5 بلین وہ اگر ایڈ کر دو تو ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہے. اب انفلیشن کی میں نے بات کر لی اور یہ ایک اور ٹیکس کا 15.5% ٹیکس انکریز ہے اور 25.5% جو آپ کے انفلیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ 9.5% جو ہے نیگیٹو گروتھ ہے ٹیکسز میں. ہم نے پہلے 5 سال میں 36.5% انکریز کی تھی ٹیکسز میں اور ہماری انفلیشن 9.2% تھی. وہ تو ہم نے کچھ تقریباً 26-27% گروتھ کی تھی نیٹ پازیٹیو اور یہ نیگیٹو ہیں. اگر اب ہم یہی چارٹس میں اگر آپ دیکھ لیں اگر اب نظر آ رہا ہے آپ کو اور اس میں ایک صرف میں آپ کو نمبر بتاؤں اگلا چارٹ دے آگے جی. اس میں ایک نمبر دیکھ لیں پی ایس ڈی پی کا. اور پی ایس ڈی پی کی ہم لوگ 207 تھے اور انہوں نے صرف 100 بلین اکٹھا کیا. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ اب کیا سیناریوز ہیں آگے چلیں سر. 2 سیناریوز ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ری سٹارٹ کرتے ہیں
تو ٹف آپ کی وہ ایک قسم سے کنڈیشنلٹیز ہوں گی، جس میں ریونیو اور اکٹھا کرنا پڑے گا، آپ کو ٹیرفس کرنے اور ایکسچینج ریٹ کو ان کو ڈھیلا چھوڑنا پڑے گا. اور اگر یہ آئی ایم ایف سے اگری نہیں کرتے تو بھی یہی ہوگا. تو ہوگا کیا کہ پاورٹی، ان امپلائمنٹ وغیرہ سارا کچھ ڈرامیٹکلی بڑھے گا اور عوام کے اوپر طوفان بدتمیزی آئے گا. اب ایک چیز اور یہ کہتے ہیں، 10 منٹ ہے نا میرے پاس، اور وہ آگے. اچھا چلیں پھر میں جلدی ختم کرتا ہوں، لیکن آخری جو چیز میں کہوں گا وہ میں ضرور کہوں گا. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس کیا پلان ہے، اگر آپ آج آ جائیں تو آپ کیا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب یہ ہماری اتنی کریڈیبلٹی ہے، پچھلی دفعہ یہ میس چھوڑ کے گئے تھے اور ہم نے اس کو ٹھیک کیا، اور اپنی پاس پرفارمنس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں 18 ایریاز کا، تاکہ جب ہم آئیں تو ہمارے پاس پلان ہونے چاہیے. جی اوکے. تو ہمارے پاس جو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہماری پرفارمنس ہے جو ہم کر چکے ہیں، اور ہم یہ پلانز بھی بنا رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ پلان بھی بنایا ہے کہ اس میس کو ہم نے کس طرح فکس کرنا ہے. اس کے میں ساری چیزیں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں چند چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو کہ ان کو کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے شاہ صاحب نے کہا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرو. بھائی آپ اپنا ڈیٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے، آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرو. اور آپ آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک وغیرہ کو، جس طرح گھانا نے کہا ہے، جس طرح اور ملک ان کو کہتے ہیں، اس کے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر کے اس میں سے ریلیف لو. دوسرا، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہت بڑی اپیل ہے اوورسیز پاکستانیز کی. آپ جہاں جائیں، جس ملک میں جائیں، اوورسیز پاکستانی کہتا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. تو خان صاحب جو ہیں وہ اپیل کریں گے اوورسیز پاکستانیز کو. یہ لوگ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. خان صاحب کریں گے اور کہیں گے کہ پاکستان میں آ کے تم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرو، کیونکہ ریئل اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے. لیکن جب وہ باہر جب انویسٹ کریں گے، اور ان کے کوئی پرابلمز ہیں جو خان صاحب ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایس او ایز جو ہیں یہ اور ملکوں میں ہو چاہیے. میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل کوئی نئی چیزیں ہیں. ایس او ایز سے ڈیٹ کلین کریں، اور ان ایس او ایز کو آپ جا کے 15 سے 25% جو ہے ان کا ایکوٹی بیچیں، اور تاکہ وہ ہمارا جو قرضہ بھی ختم ہو اور لاسز بھی ختم ہوں. پھر یہ بھی ہو چکا ہے، کوریا نے یہ کیا، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ان سے سٹینڈ بائی لائنز لیں، اور آپ کی جو سائٹ کی ایلسیز ہیں، تیل کی بڑے ایلسیز ہیں، اس کو سائٹ سے 3 سے 5 سال کے لیے پوسٹ پون کریں. یہ کوریا نے $50 بلین کے لیے کیا تھا، ہم بھی کر سکتے ہیں. رشین آئل کریں، اور اس کے بعد بہت چیزیں اور ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں. لیکن ہم پھر وہی کہیں گے کہ ہمارا جو ہم آئیں گے تو ہمارا جو منتر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں انکلوسو اینڈ سسٹینیبل گروتھ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، تاکہ ہم خود کفیل ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور ہمیں کسی اور سے پیسے نہ مانگنے پڑیں. تھینک یو ویری مچ.